وا اور اوفو پورا کرو بیعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، اس کی پیش جو ہے یہ میں کی طرف جاری ہے، ٹھیک ہے۔ بیعہدکم تمہارے عہد کو، کم کا ترجمہ یہاں پہ تمہارے اور عہد عہد۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے جی ہمارا لیسن سورہ بقرہ آیت نمبر 40 سے۔ سب سے پہلے وہی چیز ہے کہ ورڈ انالیسز اور لفظی ترجمہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ ساتھ ہی لے کے چلیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، یا یعنی کہ اے بلانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، حرف ندا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی چیز کو، کسی بھی انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اے کا لفظ یہاں پہ یا بنی اسرائیل، اسرائیل۔ اذکرو ہم نے حمزہ وصلی پہ پیش دینی ہے کیونکہ تیسرے لیٹر پہ پیش ہے۔ اذکرو یاد کرو، ذکر سے نکلا ہے۔ نعمتی نعمت، یا پہ یہ جو یا آپ کو چھوٹی سی نظر آ رہی ہے اس کا ترجمہ ہے میری۔ نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو، انعمتو انعام کی میں نے، یہ جو تا کی پیش ہے اس کا اشارہ میں نے کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ انعام کی میں نے، علیکم تم پر۔ وا اور اوفو پورا کرو بیعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، اس کی پیش جو ہے یہ میں کی طرف جاری ہے، ٹھیک ہے۔ بیعہدکم تمہارے عہد کو، کم کا ترجمہ یہاں پہ تمہارے اور عہد عہد۔ وا اور یا صرف مجھ ہی سے، وَإِيَّاكَ ہم نے پڑھا تھا نا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ صرف تیری ہی، اور اس یا کا ترجمہ ہے مجھ ہی سے، وَإِيَّا اور صرف مجھ ہی سے۔ فا پس فرحبون، رہب سے یہ نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ فرحبون راہبا، اور واؤن زیادہ لوگوں کی طرف اشارہ ہے، فرحبون پس ڈرو مجھ سے۔ یہ ایسا ڈر ہے جس میں احتیاط اور اضطراب ہوتا ہے، ایک بے چینی سی ہوتی ہے اور ایک احتیاط سا ہوتا ہے۔ ڈر مطلب احتیاط میں بیسیکلی انسان بے چینی میں ڈر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح۔ وا اور آمینو ایمان لاؤ، بما اس پر جو، انزلتو نازل کیا میں نے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کے لیے جو، معکم تمہارے پاس ہے، مع ساتھ یا پاس، کم تمہارے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جائیے۔ وا اور لا نہیں، تا تم کونو ہو جاؤ، اولا سب سے پہلا، اول سے نکلا سب سے پہلا گروہ، کافرین انکار کرنے والا، بھی اس کا۔ وا اور لا نہیں، تشترو تم لو، یہ نکلا ہے یعنی کہ تا کا ترجمہ یہاں پہ تم ہے، اور تشترو نکلا ہے ورڈ شری سے، کسی چیز کو لینے سے۔ تشترو تم لو، بی میری بی بدلے کا معنی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بی کے قرآن پاک میں کتنے زیادہ معنی ہے، تو یہاں پہ بدلے کے معنیوں میں با آیا ہے۔ آیاتی آیات، اور تی کا ترجمہ ہے میری، بی آیاتی میری آیات کے بدلے، ثمنن قیمت، قلیلن تھوڑی، وا اور یا صرف مجھ ہی سے، فتقون پس ڈرو مجھ سے۔ فرحبون کا بھی پس ڈرو مجھ سے تھا، اور فتقون کا بھی پس ڈرو مجھ سے۔ وا اور لا نہیں، تلبسو لبس سے نکلا ہے، ملانے کو لبس کہتے ہیں، ملانا، مکس کرنا، ٹھیک ہے۔ تلبسو تم ملاؤ، الحق حق کو، با کا ترجمہ ساتھ، باطل ساتھ باطل کے، وا اور تکتمو نہ تم چھپاؤ، الحق کا حق کو، وا حالانکہ انتم تم تعلمون تم علم رکھتے ہو۔ نیکسٹ آ جائے۔ وا اور اقیمو قائم کرو، الصلاۃ نماز، وا اور آتو ادا کرو، الزکاۃ زکات، وا اور یہاں پہ ورکعو رکوع کرو، مع ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والوں کے، ٹھیک ہے۔ رکوع کرنا ہے، را کا فعین، ٹھیک ہے جی۔ اتأمرون، آ کا ترجمہ کیا، سوال پوچھا جا رہا ہے۔ اتأمرون امر سے نکلا ہے، امر کہتے ہیں حکم کو، واؤنود کیا تم حکم دیتے ہو، تا کا ترجمہ تم، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، بر کہتے ہیں نیکی کو، ٹھیک ہے جی۔
با یہاں پہ زائد آیا ہے. واہ اور تنسونا نسیان سے نکلے. ہم کہتے ہیں نا کہ انسان نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے، اور تم نسو بھول جاتے ہو انفسکم اپنے نفسوں کو. نفس یہاں پہ اور کم کا ترجمہ اپنے. واہ حالانکہ انتم تم تتلونا تم تلاوت کرتے ہو. نیکسٹ آ جائیں. الکتابہ کتاب کی، آ کیا، فلا پھر، اور لا نہیں. تاکلون تم عقل سے کام لیتے ہو، کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے. وا اور استعینو مدد طلب کرو، بالصبری ساتھ صبر، با کا ترجمہ ساتھ ہے، ٹھیک ہے. وا اور الصلاتی نماز کے، وا اور انا بے شک، ہا وہ، لا البتہ کبیر، کبیر کہتے ہیں بڑی اور صغیر کہتے ہیں چھوٹی، ٹھیک ہے. جیسے ہم کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ. کبیر بھاری ہے یا بڑی ہے، رتن البتہ بہت بھاری ہے، الا مگر اعلیٰ اوپر، الخاشین خشوع کرنے والوں کے. الذین وہ جو یظنون یقین رکھتے ہیں، ظن سے نکلا ہے یقین کو، انہم بے شک ہم وہ. نیکسٹ آ جائے. ملاقو لکی سے نکلا ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے. وا اور انا بے شک ہم وہ، الیہ طرف اسی کے، ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا الی صراط مستقیم، الی طرف، الیہ طرف اسی کے، راجعون رجی سے نکلا ہے لوٹنے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اسکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت، یہ میری کا ترجمہ یہ والی یا ہے. التی وہ جو انعمت انعام کی میں نے. یہ سیم وہ آیت نمبر جو 40 نا وہ ریپیٹ ہو رہی ہے یہاں پہ اتنی. علیکم تم پر، وا اور انی بے شک نی میں، فضلتکم فضیلت دی میں نے، کم تمہیں، علا پر العالمین تمام جہانوں کے. وا اور اتقو ڈرو، یومن اس دن سے، لا نہیں، تجزی کام آئے گا، نفسن کوئی نفس، یہاں پہ کوئی اس تنوین کی وجہ سے، ٹھیک ہے، عن نفسن کسی نفس کے. نیکسٹ آ جائیں جی. شیئن کچھ بھی. وا اور لا نہیں، یقبلو قبول کی جائے گی، پیش یہ فیوچر میں جاری ہے. منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، تنوین اسم ہے، ٹھیک ہے. وا اور لا نہیں، یؤخذ اخذ سے نکلا لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، تنوین کی طرف، یہ اسم کی طرف اشارہ. وا اور لا نہیں، ہم وہ، ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے، نصرہ سے نکلا ہے نون صادرہ، نصرہ وہ مدد کیے جائیں گے. اس پیش کی وجہ سے بات جو ہے وہ چلی گئی فیوچر میں. چلیں جی، یہاں تک ہے آج کا آپ لوگوں کا لیسن، آیت نمبر 48 تک. اب چلتے ہیں جی تفسیر کی طرف. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورہ بقرہ، تفسیر کریں گے ہم آیت نمبر 40 سے. اس نمبر چلتے ہیں جی 60 پہ. سب سے پہلے بنی اسرائیل کے بارے میں تھوڑا سا ہم جانیں گے. آیا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. یہاں پہ مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. یہ ان کا لقب تھا، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، ٹھیک ہے. اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے ابو داؤد طیالسی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور ڈیش 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 آگے سے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا، یہ لمبی کافی حدیث ہے، بس یہاں تک ہی کوٹ کی گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ شدید بیمار ہوئے. اس لمبی حدیث کے اسنا میں انہوں نے جواب دیا، ہاں ہمیں معلوم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تو ان کے خلاف گواہ رہ، ٹھیک ہے. یہ ایک حدیث ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا جو نام ہے یہاں پہ اسرائیل آیا ہے. اس کے بعد امام طبری نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اسرائیل کے جو معنی ہے اسے کہتے ہیں عبداللہ، اس کے معنی عبداللہ کے ہیں، اسرائیل کا معنی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اسلام میں داخل ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیتے ہوئے، اور ان کے باپ اسرائیل یعنی اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذکر سے ان کے شوق کو مہمیز لگاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے فرما بردار اور برگزیدہ بندے کے بیٹو، تم بھی حق کی پیروی کرو جس طرح تمہارے باپ نے کی. یعنی کہ عزت دیتے ہوئے انہیں مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، یعنی کہ اے فرما بردار اور برگزیدہ، یعنی کہ جو عبادت گزار تھے، فرما بردار تھے، اس بندے یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹو. تو یہ عزت دینے کے لیے، شرف دینے کے لیے یا بنی اسرائیل آیا ہے، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آ جائیں. اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت، اللتی انعمت علیکم میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے. مجاہد فرماتے ہیں کہ ان پر ایک نعمت تو یہ ہے جس کا بھی ذکر آیا، فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اس طریقے کی بھی یہاں پہ جیسے آیا ہے
کہ میرے عہد کو پورا کرو، میں عہد کو، ٹھیک ہے، کچھ یہاں پہ ایک دو آپ کو انعامات تو نظر آئیں گے، لیکن مزید آگے بھی چل کے آپ پڑھیں گے، جیسے پتھر سے پانی کا نکال دینا، آسمان سے من و سلوہ ان کے لیے اترے گا بنی اسرائیل کے لیے، پھر آل فرعون کی غلامی سے انہیں نجات بخشی گئی، ٹھیک ہے، تو بہت ساری ایسی نعمتیں جن کا آگے بھی ذکر آئے گا۔ تو ابو عالیہ کہتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ تھی کہ اس نے ان میں انبیاء اور رسول بنائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائی۔ یہ پنک کلر میں ساری ریفرنس ہے۔ نیکسٹ آجے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی ان عہد و پیمان کو تم پورا کرو جو میں نے تم سے لیا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہے۔ بیسیکلی جب بنی اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آخری نبی آئے گا تو تم نے انہی پر ایمان لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی تصدیق و اتباع کرنی ہے، اور میں اپنے عہد کو پورا کروں گا، یعنی کہ ان بوجھوں اور توقوں کو اتار دوں گا جو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہاری گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دحاق نے اپنے عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اوفی بیہدیکم سے مراد یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا، کیونکہ ان کی جو کتاب تھی تورات، ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، آخری کتاب کا قرآن مجید کا ذکر تھا، تو ان کو کہا گیا کہ جب محمد آئیں، آخری نبی آئیں، قرآن مجید آئے، تو تم نے اس چیز کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، تم نے جھٹلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان سے عہد لیا جا رہا ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھے سے ڈرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس سے مراد ہے کہ مجھ سے ڈرو کہ میں تمہیں بھی اس قسم کے عذابوں میں مبتلا نہ کر دوں جس طرح کے عذابوں میں قبل از تمہارے آباء و اجداد جو تھے وہ مبتلا کیے گئے تھے، جیسے یہ قوم فرعون تھی، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی جو پچھلی قومیں تھی۔ نیکسٹ آ جائے جی آیت نمبر 41 میں، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور جو کتاب میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جو تمہاری کتاب یعنی کہ تورات کو سچا کہتی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ مصدقاً یہاں پہ بریکٹ میں نے تورات لکھا ہے تفاسیر میں سے، اس سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل قرآن مجید ہے یہ پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تورات، زبور، انجیل۔ اس کو ابو عالیہ مجاہد قتادہ سے یہ جو بات ہے کہ یہ قرآن مجید ہے، اور یہاں پہ دوسری کتابیں جو ہے جو ان کے پاس ہے معکم، اس سے مراد تورات ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے انکاری نہ ہو جانا، یعنی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جانا، کیونکہ تمہارے پاس وہ علم آیا ہے جو کسی اور کے پاس نہیں آیا، تم نے انکار نہیں کرنا۔ ابو عالیہ کہتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے والے پہلے لوگ نہ بن جانا ہے بنی اسرائیل، تمہاری کتابوں میں آ چکا ہے تو تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لینا، یعنی میرے دین اور میری آیات کے ساتھ ایمان اور میرے رسول کی تصدیق کے عوض دنیا اور اس کی لذتوں کو حاصل نہ کرو، کیونکہ یہ سب قلیل اور فانی چیزیں ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اس کی پسند کی تفسیر کر دیتے ہیں، اس کی پسند کی بات بتا دیتے ہیں، اب تورات میں آیا، میں یہاں پہ آپ کو بیسٹ اگزامپل دوں گی، تورات میں آیا کہ جی آخری نبی آئے گا اور آخری کتاب نازل ہوگی، آپ یہ بات چھپا دیتے ہیں، وہ پیجز ہی وہاں سے غائب کر دیتے ہیں جن پیجز پہ یہ لکھا گیا، کیونکہ کتابی شکل میں آئی تورات، آپ وہ نسخے ہی غائب کر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے یہ سارا معاملہ اندر ہی اندر کرنے کے لیے آپ اس کے عوض کچھ اماؤنٹ لیتے ہیں۔ کچھ اماؤنٹ سے مراد ہے چاہے آپ ہیوی اماؤنٹ لیتے ہیں، آپ کروڑوں میں، اربوں میں، خربوں میں لیتے ہیں کہ جی ہم حق کو بدل دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نزدیک تو ایک قلیل سی مقدار ہے، تم نے میرے دین اور میری آیات کے ساتھ یہ معاملات نہیں کرنے، آخری نبی آئے گا اس بات کو نہیں چھپانا، آخری کتاب آئے گی اس بات کو نہیں چھپانا، بلکہ یہ لوگ آخری نبی آنے کے بعد ان کو پہچاننے سے انکار کر دیتے تھے، قرآن مجید سنتے تھے انکار کر دیتے تھے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو۔ اکثر لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جی ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو اس کی فیس کے بارے میں یا اس کے ہدیے کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ تم ان آیات کے بدلے قلیل قیمت مت لو، تو یہاں پہ اس کی یہ مراد نہیں ہے۔ معاوضہ لینا، ہدیہ لینا، اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے قرآن کورس میں کہ آیا ہمارے دین میں اس کی کہاں پہ کیا ویلیو ہے، صحابہ کرام کس طریقے سے اس کو کرتے تھے، اور اس کے بعد باقی کہہ لیں کہ متقین کہہ دیا، اسے کہتے ہیں صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کے بعد آتے ہیں تابعین، پھر تبع تابعین، کیسے پھر نسل در نسل یہ چیزیں چلتی رہی۔ تو اس کا قطعاً مطلب اس کو پڑھانے کا معاوضہ لینے سے مراد ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ تم حق کو چھپا لو اور تم اس کے بدلے لوگوں سے جو ہے وہ قلیل سی کو قیمت لے لو، تو یہ کام مت کرنا۔
وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں حق کو چھپانے، حق کی مخالفت ظاہر کرنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ڈرا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کنسپٹ کو کلیئر کر لیں. نیکسٹ آ جائے جی آیت نمبر 42. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو. یہودی جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے، حق کو چھپا لیتے تھے اور باطل کو ظاہر کرتے تھے. قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہے کہ یہودیت اور نصرانیت کو اسلام کے ساتھ نہ ملاؤ اور انتم تعلمون اور تم خوب جانتے ہو کہ اللہ کا دین تو اب اسلامی ہے اور یہودیت اور نصرانیت اس کے مقابلے میں خانہ ساز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو تم نے یہ جو معاملات ہیں وہ نہیں کرنے. دیکھیں حق کو دو طرح سے چھپایا جاتا ہے، ایک تو آپ حق کو بیان ہی نہ کریں. نمبر 2 حق کو جانتے ہوئے اگر کوئی آپ سے معلوم کرنا چاہے بھی تو آپ اس کو نہ بتائیں. سمجھ آئی بات؟ تو اگر آپ یہ کام کریں گے کہ آپ حق کو باطل کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ سچ کو ملا دیں گے تو اس سے بچ جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کی طرف سے حق بات آ چکی ہے. نیکسٹ آج آیت نمبر 43 میں ہمیں 3 احکام ملتے ہیں نماز قائم کرنے کا. نماز اس کے ارکان اور شرائط کے ساتھ قائم کی جاتی ہے. شرائط ہیں جی وقت کی پابندی ہو، قبلہ رخ ہو اور طہارت. ارکان ہے جی قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ. دوسرا اس میں آتا ہے ذکر حکم کا، زکوٰۃ ادا کرو، یعنی کہ خاص مال میں سے خاص افراد کو دینے کو زکوٰۃ کہتے ہیں. اور تیسرا حکم ہے جی با جماعت نماز ادا کرنے کے بارے میں کہ یعنی کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، مردوں کے لیے خاص کہہ لیں کہ یہ فرض ہے، عورتوں کے لیے مستحب ہے. وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیں مسجدوں میں تو پڑھ سکتی ہیں، نہیں پڑھنا چاہیں تو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. مردوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا فرض ہے. بعض حدیثوں میں پتہ چلتا ہے کہ 25 گنا ثواب ہے، بعض میں پتہ چلتا ہے کہ 27 گنا ثواب ہے اس کا. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آ جائیں آیت نمبر 44. آیت نمبر 44 میں ایک چیز کا کہنے کے گلہ کیا جا رہا ہے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ کیا لوگوں کو کہتے ہو کہ جی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. ٹھیک ہے، جیسے پچھلی آیت کے ساتھ یہ کنیکٹ ہے. نماز قائم کرنے کا حکم تم دے رہے ہو، پڑھا رہے ہو، استاد ہو، داعی دین ہو، زکوٰۃ ادا کرنے کا کہہ رہے ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کہہ رہے ہو، خود بھول جاتے ہو. عبد الرزاق نے معمر کے واسطے سے قتادہ رحمۃ اللہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ بنی اسرائیل لوگوں کو تو اللہ کی اطاعت، تقوی اور نیکی اختیار کرنے کا حکم دیتے تھے اور خود اس کی مخالفت کرتے تھے. اس بات پر اللہ نے انہیں آر یعنی کہ شرم دلائی ہے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ حالانکہ تم کتاب یعنی کہ تورات پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی تمہارے پاس جو علم نبوت اور عہد و پیمان تورات کی صورت میں ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو کفر سے روکتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس سے اس کی آنتیں باہر نکل جائیں گی. جہنم میں جب ڈالا جائے گا جس سے اس کی آنتیں جو ہے باہر نکل جائیں گی، پیٹ کی جو آنتیں ہیں، وہ جہنم میں ان کے ارد گرد چکر کھاتا رہے گا جس طرح گدھا چکی کے ارد گرد چکر کھاتا ہے. جہنمی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کیا تجھے کیا ہوا ہے، کیا تو ہمیں نیکی کا، یعنی کہ لوگ ایک دوسرے کو وہاں پہ پہچانیں گے کہ تجھے کیا ہوا ہے، تو دنیا میں ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا. وہ جواب دے گا ہاں میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود نیکی نہیں کرتا تھا. باقی سب کو میں کہتا نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، ٹھیک ہے جی، رکوع یہ فرض نمازیں ادا کرو، اس کے علاوہ حلال حرام کی باتیں، لیکن خود اس کا خیال نہیں کرتا تھا. لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا لیکن خود اپنے آپ کو برائیوں کے اوپر خود لوگوں کو کہنا میوزک نہ سنیں، ٹھیک ہے، خود میوزک سننا. تو یہ وہ انسان، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ چلو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس تو ہمت نہیں ہے اب نماز پڑھنے کی، ہم نے کسی کو تو نیکی کی بات بتا دی ہے نا، وہ چلے قرآن سیکھ لیں، وہ چلیں اپنے قرآنوں کو درست کر لیں، تجوید درست کر لیں، اس کا تلفظ درست کر لیں، نمازیں درست کر لیں. ٹھیک ہے، اور ہم دوسروں کو تو حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ جی تم یہ سارے کام جو ہے وہ کر لو، لیکن خود کرنا بھول جائیں کہ چلے ہم نے لوگوں کو تو بتا ہی دیا، ہمیں بھی اس کا ثواب مل جائے گا. تو نہیں، ہر انسان کو اس کے اپنے عمل کا ثواب ملے گا. ہاں اگر اس کی وجہ سے نیکی پھیلی تو اس کو اس نیکی کا تو ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ خود نہیں کرتا تو اس کو کیا ثواب ملے گا؟ یہ اس حدیث سے ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایسا انسان جہنم میں گدھے کی طرح چکی چلائے گا، گول گول گھوم رہا ہوگا اور سب انسان اس کو پہچانیں گے. سوچیں جو فرینڈز ہیں، پیرنٹس ہیں، بہنیں ہیں، دوستیں ہیں، سب ہمیں پہچان رہے ہوں گے اور یہ بات کہہ رہے ہوں گے کہ خود تو تم قرآن پڑھتی تھی، خود تو تم نمازیں، خود تو تم ہمیں قرآن پڑھنے کا کہتی تھی، نمازیں پڑھنے کا کہتی تھی، تسبیحات کا، ذکر اذکار کا کہتی اور خود اس پہ عمل ہی نہیں کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو
نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم اس چیز سے بچائے کہ ہم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیں اور خود سو رہے ہوں، دوسروں کو تو ہم کہیں کہ میوزک نہ سنو، حرام کام نہ کرو اور خود کر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے. نیکسٹ آ جائیں جی آیت نمبر 45. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ دنیا و آخرت کی جس خیر و بھلائی کی وہ امید رکھتے ہیں اس کے حصول کے لیے وہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد لیا کریں. دو چیزوں کا یہاں پہ بات کی گئی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. مقاتل بن حیان نے سائل کی تفسیر میں لکھا ہے کہ طلب آخرت کے سلسلے میں فرائض پر صبر اور نماز کے ساتھ مدد لیا کرو. فرائض آپ نے لوگوں کو نماز کی طرف رغبت دلائی. اب جواب میں آپ لوگوں کو کہنے کے کوئی تانا مل گیا کہ تم بڑی آئی نمازی پرہیزی، اپنی نمازیں تو پوری کر لو پہلے پھر آنا ہمارے پاس. ٹھیک ہے، جیسے میں نے سٹارٹنگ میں یہ بات سنی تھی کہ اب تو میرا جو ہے وہ کام صرف جائے نماز کی حد تک ہوگا، بس ایک ہاتھ میں جائے نماز اور ایک ہاتھ میں تسبیح اور ایک ہاتھ میں لوٹا، بس یہیں تک تو زندگی رہ گی، اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہے. کیا بات بتائی گئی ہے کہ صبر کس چیز پہ کرنا ہوتا ہے؟ کہ جب آپ لوگوں کو فرائض کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں کی طرف سے آپ کو تنقید مل رہی ہے، اس پہ صبر کرنا ہے. ہمارے یہاں صبر کی ڈیفینیشن مختلف بتا دی گئی ہے کہ جی اگر کسی نے آپ کو جی دنیاوی کو بھی بات پہ تانے دے دیے، برا بلا کہہ دیا، کوئی تھپڑ بھی مار کے چلا گیا، جی ہم نے صبر کرنا ہے. ایسا صبر نہیں اللہ نے کہا. اللہ نے کہا جب تم میرے دین کا کام کرو گے، میرے دین کے لیے نکلو گے، لوگ تم پہ باتیں کریں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے، تم نے اس پہ صبر کرنا ہے اور میرے سے مدد تمہیں نماز کے ذریعے ملے گی. سمجھ آئی بات؟ نیکسٹ آ جائیں جی. ابن ابو حاتم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ صبر کی دو قسمیں، ایک یہ کہ مصیبت کے وقت صبر کر لیا جائے جیسے مصیبت آئی، اور دوسرا یہ کہ ان امور کا ارتکاب نہ کیا جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. ٹھیک ہو گیا، یہ ساری میں نے ریفرنسات بتا دی ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ جب کسی مشکل کام کی وجہ سے غم میں مبتلا ہوتے تو نماز شروع فرما دیتے. ہم کسی مشکل کام کی وجہ سے انزائٹی اینڈ ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو رو رو کے بتاتے ہیں کیا ہم نماز شروع کرتے ہیں؟ تو کیا نبی کو غم نہیں ہوتا تھا؟ انہیں انزائٹی یا ڈپریشن نہیں ہوتا تھا؟ حل کیا بتا دیا گیا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ہمارے پاس کیا حل ہے؟ میوزک، لوگوں کو بتانا، سٹیٹس پہ لگانا. اپنا ذاتی جائزہ لے کہ میرا ایمان کس لیول پہ. آگے بات آ رہی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت گراں ہے، صبر کرنا بہت گراں ہے، مشکل ہے. إِلَّا الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں کے لیے گراں نہیں جو عجز کرتے ہیں، جو خشوع کرتے ہیں، خاشعین میں سے ہیں. ابن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا. إِلَّا الْخَاشِعِينَ، خشوع کرنے والے نہیں گھبرائیں گے نماز سے یا صبر سے. یہ کون لوگ ہوں گے جن کا ذکر اگلی آیت میں آیا ہے، آیت نمبر 46 میں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یقین رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے ملنے والے اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی جو جانتے ہیں کہ قیامت کے روز اٹھایا جائے گا اور رب کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ روز قیامت ایک بندے سے فرمائے گا اے فلاں کیا میں نے تجھے عزت نہیں بخشی تھی؟ اب حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا میں نے تجھے عزت نہیں بخشی تھی؟ تجھے سردار نہیں بنایا تھا؟ تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے لیے مسخر نہیں کیے تھے؟ آج کے ٹائم پہ اب گاڑیاں لگا لیں، ٹھیک ہے. اور کیا میں نے تجھے راحت اور آرام کے لیے موقع نہیں کیے تھے؟ اے سی والا کمرہ ہے، سولر پلیٹیں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. بندہ عرض کرے گا کیوں نہیں اے میرے پروردگار؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے یقین تھا کہ ایک دن تو میری ملاقات کے لیے آئے گا؟ بندہ عرض کرے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تجھے بلا رہا ہوں جس طرح تو نے مجھے بلا دیا تھا. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ جس طرح انسان نے اللہ کو بھلا دیا دنیا میں، نہ اللہ کی کسی قسم کی کوئی عبادت، نہ ذکر و اذکار، جس طرح اللہ تعالیٰ کو دنیا میں بھلا دیا گیا اور اللہ کی ملاقات کا بھی یہ انسان انکاری تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج قیامت کے روز میں تمہیں بھلا دوں گا. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2968 ہے. نیکسٹ آ جائیں جی آیت نمبر 47 کی طرف. نیکسٹ ہے جی 47 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں یاد دلا رہا ہے جو اس نے ان کے آباء و اجداد اور اسلاف پر کی تھی کہ ان میں سے رسول بھیجے، ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائی اور انہیں ان کے زمانے کے تمام لوگوں میں فضیلت عطا فرمائی. تو یہاں پہ دوبارہ سے وہی بات کی جا رہی ہے کہ میں نے تمہیں جہان والوں پہ فضیلت
عطا فرمائی. لیکن ایک بات اور یاد رکھے گا, امت محمدیہ سلم بنی اسرائیل سے زیادہ افضل ہے. کیسے؟ بنی اسرائیل اپنے دور کی افضل تھی امت, اور امت محمدیہ یعنی کہ ہم لوگ باقی تمام امتوں پر افضل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 70ویں, یہ 70 میں لکھا, اردو میں 70ویں تھا یہاں پہ, تم 70ویں امت ہو اور تم اللہ تعالی کے نزدیک ان تمام امتوں کے مقابلے میں بہتر اور معزز ہو. کون سی امت؟ امت محمدیہ. نیکسٹ آ جائیں جی آیت نمبر 48 کی طرف. آیت نمبر 48 میں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. 4-5 چیزیں اس میں. یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پہلے اپنی نعمتیں یاد دلائیں اور اب اس نعمتوں کے بعد قیامت کے سخت اور طویل عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا, اس دن سے ڈرو, یعنی قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا, ان سے کسی قسم کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی, یعنی کہ کافروں سے, نہ ان سے کسی قسم کا کوئی بدلہ, کوئی پیسہ, کوئی روپیہ, کوئی کرنسی, کوئی ڈالر نہیں لیا جائے گا, نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی اس دن, یعنی کہ ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا, وہ تنو تنہا ہوں گے. دیکھیں مومن کے پاس دنیا میں کتنے زیادہ مواقع آتے ہیں جس میں وہ تنہا ہوتا ہے, تنہا پڑ جاتا ہے, اکیلا پڑ جاتا ہے, اور پھر وہ ایمان کی طاقت سے اپنے آپ کو اس تنہائی میں نشوونما پانے کے لیے اسٹرانگ کرتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس تنہائی کو اویل کرتا ہے, اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. جیسے ہم قرآن سیکھ رہے ہیں کہ ہم شور و غل میں بیٹھ کے قرآن سیکھ رہے ہیں, بلکہ ہم تنہائیوں میں بیٹھ کے قرآن سیکھ رہے ہیں. لیکن کافر چونکہ شور و غل, یہ ڈفرنٹ قسم کی گیدرنگ, اور ان کا عادی ہوتا ہے اس روز یہ اکیلا ہوگا, تنو تنہا ہوگا, اس کا کوئی مددگار, نہ کوئی بت, نہ کوئی سفارشی, کسی قسم کی ان کی مدد جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہاں پہ آیت نمبر 48 پہ بات مکمل ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی. اس کے بعد آیت نمبر 49 سے نیا مضمون سٹارٹ ہوگا. دیکھیں سورہ بقرہ مضمون کے حساب سے چلے گی. اس میں آئے گا فرعون کا ذکر سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ, فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا. اس کو ہم 2 دنوں میں ڈیوائیڈ کریں گے کیونکہ یہ کافی لمبا اس کا ذکر ہے, لیکن ہاں ٹھیک ہے, ایک دن ہم فرعون کو دیکھیں گے, دوسرے دن ہم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہاں تک ہے جی آپ لوگوں کا لیسن. ٹھیک ہو گیا جی. چلے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.